قیامت کی بڑی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حج کے مہینے میں بڑی خون ریزی ہوگی، جس کے بعد علماء کرام نے عالمی حالات کے پیش نظر آمدہ حج کے ایام کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں کوئی جنگ چھڑنے کے امکانات ہیں؟ کیا دجال کا خروج قریب آ چکا ہے؟ یہودی اور دیگر مذاہب کے مذہبی اسکالرز جشن کس بات کا منا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو حج کے مہینے میں پیش آنے والے ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتائیں گے جس کے وقوع پذیر ہونے پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت سر پر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ بہت جلد قیامت آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ایک بڑی تباہی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ تباہی یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک ایسی خوفناک تباہی ہوگی جس کے متعلق ہم کئی اسلامی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، بلکہ قرآن پاک بھی قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی کتب کے مطابق قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو کہ روئے زمین پر ظہور پذیر ہوں گی؟ ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں بھی ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت جلد آسمان سے دھماکے کی ایک آواز سنائی دے گی، یہ آواز عام بادلوں کی گرج چمک سے بالکل الگ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آواز سے مسلمانوں کی روح کانپ اٹھے گی، اور اس حوالے سے یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں، تم جب اس زمانے کو پاؤ تو اپنی اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کے سامان کے ساتھ طویل عرصے کے لیے گھروں میں بند ہو جاؤ اور استغفار کا کثرت سے ورد کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان میں زوردار چیخ کی آواز ہوگی تو ماہ شوال میں مصیبت نازل ہوگی، اور ماہ ذی القعدہ میں تمام قبائل الگ الگ ہو کر متحارب ہوں گے، ذی الحج میں بڑی خون ریزی ہوگی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی، اور اس میں لوگ ادھر ادھر بہت مارے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صیحت اور چیخ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ماہ رمضان شب جمعہ میں بھیانک زلزلہ آئے گا جس سے ہر سونے والا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے گا اور پردہ نشین خواتین پردے سے باہر ہو جائیں گی، اور اس سال بہت سے زلزلے ہوں گے، لہٰذا جب تم لوگ جمعہ کے دن نماز فجر پڑھ لو اور اپنے کانوں میں ڈاٹ لگا لینا۔ جب تمہیں چیخ کی آواز کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ کلمہ 3 بار پڑھنا، سبحان القدوس۔ جو ایسا کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو کہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتا تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایت امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے اپنی اپنی کتب میں تحریر کی ہے۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کرام کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو کہ حرمین کے درمیان میں ہے پہنچے گا تو پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس خان دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس پورے لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو کہ لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ ناظرین، دوسری جانب موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں چند علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سے قبل چاند گرہن پہلے سے کئی گنا زیادہ ظاہر ہوں گے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ تقریباً مسلسل 4 سالوں سے ہر سال ہی چاند گرہن لگتا ہے، اور اس کی شدت بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے سعودی تخت کے حوالے سے تو اس بارے میں بھی اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔
اور ان نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے بڑی نشانی قرار دی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل ریاست مدینہ کے 3 شہزادوں میں آپس میں جنگ چھڑ جائے گی، اور تخت کی اس ہوس میں وہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے کہ دوسری بڑی طاقتیں بھی ان پر وارد ہونے کی کوشش کریں گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا صرف اسلام یا مسلمانوں سے تعلق نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی ان موضوعات پر بڑے عرصے سے بحث کی جا رہی ہے۔ ان نشانیوں کا بار بار کسی نہ کسی صورت میں ذکر کیا جانے لگا ہے۔ ان مذاہب کے بڑے بڑے ماہر علماء نہ جانے گزشتہ کتنے سالوں سے ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے ان میں سے چند واقعات کے رونما ہونے کے شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ دوستو، یہودی تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد کے منتظر ہیں، اس لیے وہ تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل اس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے یہودی اپنا مال و دولت اور اپنی اعلیٰ سرمایہ کاریاں چھوڑ کر اسرائیل میں آ بسے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ان کے پیشوا کا ظہور ہو جائے گا اور پھر مسجد اقصی کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک یہودی کا یہ خواب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اس مسیحا سے روبرو ہو کر اس کی پیروی کرنے کا شرف حاصل کرے۔ اس چیز سے آپ اس بات کا اندازہ تو بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کو اس لمحے کا کس قدر انتظار ہے جس لمحے سے مسلمان پہلے دن سے کترا رہے ہیں۔